27ویں آئینی ترمیم کے لیے سیاسی محاذ گرم ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے بلاول سے مل کر حمایت کی درخواست کی ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے 27ویں ترمیم کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جس میں NFC ایوارڈ کا معاملہ بھی شامل ہے۔ 18ویں ترمیم کی خالق پیپلز پارٹی کیا اس تبدیلی پر راضی ہوگی؟ 26ویں ترمیم میں عدالتی معاملات پر JUI کے تحفظات تھے، کیا وہ 27ویں ترمیم کی حمایت کریں گے؟ اگر پیپلز پارٹی حمایت کرے گی تو نیشنل اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے 224 درکار ووٹوں کے مقابلے میں 237 ووٹ یقینی ہوں گے، یعنی منظوری یہاں مشکل نہیں۔ اصل امتحان سینٹ میں ہے، جہاں حکومت کے پاس 61 ووٹ ہیں اور کامیابی کے لیے JUI یا ANP کے 3 ووٹ بھی درکار ہوں گے۔ فیصل وارڈا لیکن کانفیڈنٹ ہیں کہ زرداری صاحب اپنی سیاسی چالوں سے امینڈمنٹ آسانی سے پاس کرا لیں گے، مگر PTI نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سیاسی اتفاق رائے سے ہی منظور ہوگی یا ایک نیا ہے کہ اس پر بحران جنم لے گا؟ اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے اور مزید کیا تفصیلات ہیں، اب تک کتنا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے، بات کرنے کے لیے احتشام الحق صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے قادر خان مندوخیل صاحب نے، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں قادر خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہی بات کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس پر کن کن پوائنٹس پر اب تک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کافی ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں اور ہوم ورک کافی حد تک مکمل ہے، یہ خبریں بھی ہیں۔ سو آپ کا کس حد تک آپ کی پارٹی کا کنسنسس ڈیولپ ہے؟ بہت شکریہ۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ صرف بلاول صاحب کے ٹویٹ سے بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہو کہ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے رابطہ کیے اور یہ پوائنٹ انہوں نے سامنے رکھے ہیں، لہٰذا ہم 6 نومبر کی CC کے اجلاس میں کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، تو پھر کمیٹی کا جو بھی رائے ہوگا وہی وفاقی حکومت کو بتایا جائے گا۔ تو ابھی ڈیٹیل ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے، آپ کو موٹی موٹی بات انہوں نے ٹویٹ بھی بتا دی ہے اور یقیناً باقی تفصیلات وہ اجلاس میں بتائیں گے اور پھر پارٹی جو فیصلہ کرے گی۔ ابھی تک تو یہ سمجھ لو ایک ڈسکشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترامیم جو نا آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہو، اور کوئی جو آئین پاس ہو چکا ہے، جو ترامیم پاس ہو چکا ہے، اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے، یہ ساری آپشن موجود ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ ساری پہلے حکومت اور پیپلز پارٹی سے انہوں نے مدد مانگی ہے، اس کے بعد پھر مولانا صاحب کی پارٹی ہوگی یا دوسرے تیسرے ہوں گے، وہ آئیں گے سامنے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی ڈیٹیل میں۔ لیکن خبریں تو یہ بھی ہے نا کہ محسن نقوی صاحب اپنا تقریباً ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں، ان کی جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی JUI کے ساتھ بھی، تو اس لیے وہ کنسنسس کے حوالے سے تھا کہ ڈیولپ کس حد تک ہوا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے اگر ہم خصوصاً بات کریں، اب جو 18th امینڈمنٹ تھی وہ پیپلز پارٹی ہی لے کر آئی، اس پر کس آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کنسرنز ہوں گے اور کیا باتیں منوائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے محسن نقوی صاحب کی بات کی ہے، تو پھر اگر محسن نقوی صاحب کی آپ کی بات میں مان لوں تو پھر یہ ساری ڈیبیٹ اور سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اور پھر اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی، اسمبلی کے ممبران، پھر ان سب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ پھر تو وہ فارم 47 والی کہانی ہے، پھر ڈائریکٹ ہو جائے گا اور سب کو بولا جائے گا آ جاؤ بھائی اپنا ووٹ ڈال دو، ختم کرو معاملہ۔ ایسا نہیں ہے، آپ میڈیا والے کوئی بھی بات کر سکتے ہو، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کی رائے ہے، لیکن ایسا سیاسی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو NFC ایوارڈ کی آپ نے بات کی ہے یا اس کی 18ویں ترمیم کی بات کی ہے، تو یقیناً میری اپنی رائے پہلے دن سے یہ ہے کہ کوئی بھی آئین میں ترمیم اگر پاس ہوئی، جو پاس ہوئی ہے، اس میں رد و بدل اس کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ چیزیں گھٹائے جائے، اس کو بہتر بھی تو کیے جا سکتے ہیں۔ اور بہتر بنانے کے لیے میں آپ کو تو 1-2 مثال دیتا ہوں، کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے 105 سے زیادہ ترامیم تھی، تو 105 سے زیادہ ترامیم تھی، اس میں کافی ٹائم لگا، غالباً 6 مہینے لگے۔ اب اگر آپ ایک آئین کا آرٹیکل 200 لے لیں جہاں صدر پاکستان کے پاس ججز کی ٹرانسفر کی اختیارات ہے، مگر اس میں بھی یہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ آیا یہ اختیارات وہ جو جج ٹرانسفر ہوگا جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو آیا اس کی سینیارٹی جہاں ان کی اپنی جو صوبے میں جہاں اپوائنٹ ہوا تھا وہاں سے شروع ہوگا یا ٹرانسفر سے ہوگا؟ پھر ایک ججمنٹ آ گئی سپریم کورٹ کا تو وہ تو وہی ہوگا جو جب سے وہ اپوائنٹ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے استعفیٰ دیے گنڈاپور صاحب نے، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیے، شیڈول اعلان کر دیے نئے وزیر اعلیٰ کا، تو حکومتی پارٹیاں یہ کہتے تھے کہ نہیں جب تک یہ استعفیٰ منظور نہیں ہوگا تو اگلا شیڈول کیسا ہوگا؟
پی ٹی آئی والے کہتے نہیں جی ہم نے اعلان کر دیا ختم، اور وہ ہو بھی گئے. اس کے بعد وہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ بھی دے دیا بھائی الف لے لے. تو یہ عوام تو موجود ہے نا. کیا ہے یہ اگر استعفیٰ صرف گورنر کو بھیجنا ہے تو پھر آپ اخبار میں دے دیتے نا، سوشل میڈیا پہ دے دیتے، پھر گورنر ہاؤس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ہم نے دے دیا استعفیٰ، ختم بات. تو یہ جو باتیں ہوتی ہے اس میں جو تھوڑی بہت عوام موجود ہے، جو تفصیل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ترامیم ہو سکتی ہے، یعنی اس کو بہتری کی ترامیم ہو سکتی ہے. ہم ہر وقت کیوں یہ سوچ رہے ہیں او بھائی آ گیا 18ویں ترمیم ختم ہوگا؟ بھائی کیسے ختم ہوگا؟ 6 مہینے تمام پارلیمنٹیرین نے سر جوڑ کے اس کو جو مشاورت کر کے اور متفقہ طور پہ پاس کیا ہے، اس کو ایسے ہی راتوں رات ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. ہاں اس میں کچھ چینجز آگے پیچھے کرنا ہو وہ ضرور ہو سکتی ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کے بعد. احتشام صاحب بھی ساتھ ہی ہیں. احتشام صاحب کے کچھ سوالات ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی احتشام صاحب. ہم نے ایک دو چیزیں میں بتاؤں، اس کے بعد میں بھی چاہوں گا مندوخیل صاحب ماشاءاللہ ماہر وکیل بھی ہیں، سینئر لیڈر ہیں پیپل پارٹی کے، ان سے بات کر کے مزہ بھی آتا ہے ہمیشہ. ایک تو بنیادی طور پہ تو ہم نے یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے، بنیادی مقصد تو اس کا بیلنس آف پاور جو ہے نا اس کو ری شیپ کرنا ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان. اور 8 چیزیں میں جلدی سے بتا دوں، میرا خیال ہے جو جن پہ یہ سارا معاملہ ہوگا. پہلے ہے سیٹنگ اپ آف اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ریسٹورنگ ایگزیکٹو مجسٹریٹس ہیں، پاور ٹو ٹرانسفر ججز ہے، پھر کرٹیلنگ پاور پروونشل چیئر NFC ہے، پھر 5واں انٹروڈیوسنگ اے نیو پیراڈائم آف کمانڈ اینڈ کنٹرول آف دی آرم فورسز، 6واں اپائنٹمنٹ آف الیکشن کمیشن، 7واں کریٹنگ نیو پروونسز، 8واں ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن ویلفیئر کے پروگرام کو واپس لے کے جانا ہے. ابھی ایک دو چیزیں ہم نہ دیکھیں جو اس طرح مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، جس پہ کانفلکٹ ہوگا. دیکھیں نا نیشنل فائنینشیل NFC ایوارڈ جو ہے جس طریقے سے یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اس میں تبدیل لائی گئی تھی، اس میں ایک بہت بڑی شک یہ بھی تھی، مندوخیل صاحب اس کو مانیں گے، وہ یہ تھی کہ جی صوبائی کمیشن جو ہے قائم کیے جائیں گے اور یہ ڈیولوشن آف پاور ہوگی، اور یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو لے کے آنا تھا. لیکن جس طریقے سے اس کو نہیں لایا گیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب جتنا واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے پاس 57%، 57% شیئر جو ہے نا وہ چلا گیا صوبوں کے پاس. اور لیکن نا آپ مجھے بتائیں صوبوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ مریم نواز اپنی ایئر لائن لانچ کرنے کی بات کر رہی ہیں، اور وفاق میں عالم یہ ہے کہ بجٹ شروع ہوتا ہی ہے کہ 1000 روپے کا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس سے معاشی شروع ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں نہ یہ قرضوں میں شریک ہوتے ہیں، نہ دفاع میں شریک ہوتے ہیں، نہ کوئی کیٹاسٹرافی آ جائے پروفیس اس میں کوئی شیئر ڈالتے ہیں. ہاں یہ جو شیئر ملا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آئین اور قانون کے تحت پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا ہے. اب یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے 27ویں ترمیم جو ہے نا ہوگی، جس کو ہم نے آپ نے دیکھا اسی مہینے ہم نے شروع میں ہم نے بریک کیا تھا کہ یہ نومبر کے مہینے میں یہ آئے گی 27ویں ترمیم. اور اس کی چیزہ باتیں جو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ بہت پہلے طے ہو چکی ہیں، اور اس میں ایک براڈر کنسنسس بھی ہے، اتفاق رائے بھی ہے. اچھا اب یہ ایک تو یہ مندوخیل صاحب یہ جو چیز ہے کہ جو ایک سکم کہا جاتا ہے کہ صوبائی کمیشن نہیں بنے اور یہ ڈیزولوشن آف پاور نہیں ہوا، نچلی سطح تک جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بننے تھے وہ نہیں بنے. اور دوسرا میرا سوال آپ سے کہ اگر وہی پارلیمنٹ جنہوں نے 18ویں ترمیم منظور کی تھی یہ کنسنسس کے ساتھ اگر ہو جاتی ہے تو یہ تو ظاہر ہے جمہوریت کا حسن ہے، پھر تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی PMLN جس طرح مل کے چل رہے ہیں اور کہا جائے ہائیبریڈ سسٹم میں قائم ہے، اس کی ایک کنٹینیوشن رہے گی اب آئندہ بھی؟ دیکھیے احتشام صاحب آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہے، آپ 26ویں ترمیم کو اٹھا کے دیکھ لیں. 26ویں ترمیم میں جہاں PTI والے سر پیٹ رہے کہ ہمارے پاس ہم نے نہیں کیا ہے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے ان سے پوچھا اور ان کو یہ بتایا کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جب وہ 26ویں ترمیم تھی تو آپ نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو جواب دیا کہ ہم نے بائیکاٹ کیے. سپریم کورٹ کا نہیں، بائیکاٹ کا مطلب ہے آپ نے راستہ دیا ان کو. اور پھر اس سے بھی پہلے شاید وہ سیاسی باتیں سپریم کورٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. آپ کو یاد ہے رؤف حسن صاحب کا جو سیکرٹری اطلاعات ہے ان کا تو بیان ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے. پھر گور خان صاحب کی بات یاد ہے، اس نے بولا بہترین مسودہ ہے. وہ الگ بات ہے جب خان نے مسترد کر دیے تو یہ ریورس ہو گئے. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا، ڈسکشن کے ساتھ ساتھ جو بہتر ہوگا. میں ہمیشہ اس بات کی حامی رہا ہوں کہ آپ ڈسکشن کے بعد ماضی میں عمران خان صاحب اس بات کی سپورٹ کرتے رہے کہ 18ویں ترمیم ریکارڈ پہ ہے چیزیں، یہ ان کا ویڈیو پہ کلپ ہے جس میں انہوں نے کہا 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے، اختیارات ضرورت سے زیادہ دیں گے. شاہد خاکون عباسی نے بھی کہا، اسحاق ڈار نے بھی کہا، JUI کے رہنما کہتے رہے ہیں کہ جی ہاں ان میں تبدیلیاں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھ لیں PTI کے آج بیان ہے، ٹوٹل کہتے ہیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں 27ویں ترمیم کو. دیکھیے آپ اسد کیسر صاحب کی بیان کا حوالہ دے رہے غالباً،
آپ مجھے بتاؤ یہ شخص اسپیکر اسمبلی رہا ہے اور اسپیکر اسمبلی کے سیٹ پہ رہنے کے بعد وہ شخص کرے مسترد کرتے ہیں. اب آپ مجھے تھوڑا سا ان کی عقل کے اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جب آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت کوئی بھی بل آ سکتا ہے آپ ایڈوانس پہ کیسے مسترد کرتے ہو؟ اور پھر جو خد و خال اس کا آئین ہی ہے. ابھی آپ نے کچھ پوائنٹ بتایا، حالانکہ یہ مجھے بھی یہ پوائنٹ نہیں پتا تھے جو آپ نے بتایا. اگر یہی پوائنٹ ہوئے تو اسد قیصر کو بھی نہیں پتا، تو آپ نے کھڑے کھڑے مسترد کیوں کیے؟ پھر اگلا کیا بات کی اس نے کہ بھائی ہم مسترد کرتے، اگر پیپلز پارٹی اس کو مسترد کرتے تو ہم اسے بات کرنے کو تیار ہے. وہ بھائی عقل کے اندھے، ایڈوانس پہ آپ شرطیں رکھ رہے ہو کہ پیپلز پارٹی مسترد کرے تو بات کرنے کو تیار. لیکن قادر صاحب پچھلی بار ڈرافٹ کو لے کے بڑا تنازع بن گیا تھا، نہ صحافیوں کو معلوم تھا نہ سیاسی جماعتوں کو پتا تھا. مجھے جملہ کمپلیٹ دیں دیں. میں عقل کے اندھے کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک بل کو مسترد کر رہے ہو، پھر پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار. تو پیپلز پارٹی سے کیا بات کریں؟ یعنی پیپلز پارٹی کے کندھے پہ آپ بندوق چلانا چاہ رہے ہیں. 6 نومبر کو پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہے، اس کے بعد ویل انوائٹ یو اوور اگین. قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے اب اس پہ پیش کرنے کے لیے. احتشام صاحب کو بھی شکریہ کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.